کان میں درد ہو، کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم۔ جس کے کان میں درد ہو، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر کان میں دم کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی درد جاتا رہے گا۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کا درد ہو، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہر قسم کے درد کے واسطے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی درد جاتا رہے گا۔ درد کیسا بھی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیت کو 5 مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پیٹ کا درد دھیرے دھیرے جاتا رہے گا۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں اور اپنے پیٹ پر دم کریں۔ غائب کو حاضر کرنا ہو، پوری سورہ فاتحہ جو کوئی غائب ہو جائے اور اس کو واپس ملانا چاہے تو فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 11 مرتبہ 41 روز تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ پوری ہوگی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی غائب ہو گیا ہو تو جادو کا اثر ختم کرنا ہو، قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی بیمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہو تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ قید سے رہائی چاہتے ہو، سورۃ الجن پوری صورت، اگر کوئی قید خانہ سے رہائی چاہتے ہو روزانہ سورہ جن پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی باعزت رہائی نصیب ہوگی۔ اور آصیب ہو تو روزانہ نات کا اثر ہو، کوئی سی کا اثر ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر لگائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آنکھوں میں جو نقصان ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ناجائز تعلق ختم کرنا ہو، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اگر کسی عورت کا خاوند کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اسے باز رکھنے کے لیے اس آیت کو 11 دن تک 141 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ہوگی۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں انشاءاللہ۔ میاں بیوی میں محبت نہ ہو، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیت کریمہ کو 99 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَكُم، جو میں پوری آیت بتایا تھا وہ آیت آپ کو پڑھنی ہے۔ برائی میں مبتلا ہو، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو دین سے غافل ہو، سیدھے راستے سے بھٹک جائے، برے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 41 دن تک پلائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ہوگی۔
اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ اگر کوئی شخص برائی میں مبتلا ہو، آپ کے جان پہچان کے ہو، آپ کے اولاد ہو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اولاد برائی میں مبتلا ہو چکا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کے اوپر جو وظائف ہے وہ کرے، پانی میں دم کر کے پلائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو شخص کسی بلا مصیبت میں مبتلا ہو تو اس آیت کو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اس آیت کریم کی اس طرح کے ورد کرنی آپ کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ناف ٹل گئی ہو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، جب کسی کی ناف ٹل گئی ہو اس آیت کو لکھ کر ناف پر باندھ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ بہت ایسے بھائی جس کا ناف ٹل جاتا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے ناف پر باندھ لیں۔ غصہ اور ضد ختم کرنا ہو، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، غصہ اور ضد ختم کرنے کے لیے اس آیت کو روزانہ پڑھتے رہے۔ نیز جس کو تیز بخار ہو اس پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بخار جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ گردے اور پتے میں پتھری ہو، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر کسی کے گردے اور پتے میں پتھری ہو تو اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پلاتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تکلیف دور ہو جائے گی، اور جو پتھری ہے وہ بھی نکل جائے گا پیشاب کے ذریعے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں 41 دن تک، انشاءاللہ تبارک و تعالی 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 دن تک کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بھوک نہ لگتی ہو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ بہت ایسے بھائی جس کو بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا بہت کم کھاتا ہے، اس کے لیے امتحان میں کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس وظائف کو ضرور پڑھنا۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، امتحان یا اور کسی کام میں کامیابی کے لیے اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی ہوگی۔ اگر آپ امتحان میں جاتے ہیں، پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ یا کسی اور مقصد کے لیے کہیں جاتے ہیں تاکہ میرا کام بن جائے، تو اس میں بھی